Salli ala nabiyina Salli ala Muhammadin عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها رواه ابن ماجه. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersumpah demi Zat yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, bahwa tiada wanita akan dianggap telah menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya." Hadis riwayat Ibnu Majah. खुदा ने हमको दी है कामरानी फसुबहानल्लज़ी औफ़ल अमानी. He preaches a message of love for all, hatred for none. And when Peter Mansbridge spoke with him recently, there was concern that message wasn't being heard. तुझको खुदा ने साये रहमत बना दिया तुझको खुदा ने साये रहमत बना दिया मसरूर तुझ पे साये रहमत खुदा करे मसरूर तुझ पे साये रहमत खुदा करे रहमत खुदा करे तुझको खुदा ने साये रहमत बना दिया. No matter which country, no matter which continent, the pull towards the Khalifa is magnetic. Wherever he goes, crowds of people flock towards Huzur. Like birds we flock to the beacon of Khilafat. These scenes are possibly most unique to Canada than they are anywhere else, with Peace Village having been developed right next to Beit al-Islam Mosque. A large neighborhood of approximately 260 homes, Peace Village was developed in 1999 and is home to a large number of families that belong to the Ahmadiyya Muslim community. Join us in this special series for the incredible journey of Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, in Canada, and let us bring you closer to this North American country. During the first 2 weeks of Hazrat Amir al-Momineen's visit to Canada, Huzur was welcomed by thousands of Ahmadi Muslims as he arrived at his residence in Peace Village. Huzur also attended the blessed 40th annual Jalsa Salana Canada, met with Canadian press, and inaugurated the Beit al-Afiyat Mosque in Scarborough. It is Wednesday, October 12th, that Hazrat Amir al-Momineen sits down for an interview with prominent CBC personality Peter Mansbridge. A recognizable voice in Canadian journalism, Peter Mansbridge is the chief correspondent for CBC News and anchor of CBC's The National, and has interviewed several politicians and sports personalities. During this interview, Mansbridge asked Hazrat Amir al-Momineen whether the world was at a critical junction in time. Yes, it seems. Muslim world is disturbed. And now that is spreading. It is going beyond. On Friday, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, delivered the Friday sermon from Beit al-Islam Mosque, as it was the first sermon after the Canadian Jalsa Salana.
Hazur spoke about the volunteers and the arrangements. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ گزشتہ ہفتے منعقد ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ظاہر کرتے ہوئے اختتام کو پہنچا. اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم باوجود محدود وسائل کے دنیا میں ہر جگہ جلسے منعقد کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے عمومی طور پر انتظامات بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہر شعبے کی کو پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. جو مختلف شعبات میں کام کر کے اس کے بہتر معیار پیدا کر سکیں. رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں، خدام میں سے بھی، اطفال میں سے بھی، انصار میں سے بھی، لجنہ اور ناصرات میں سے بھی. ان 3 دنوں میں خاص طور پر ہر ڈیوٹی دینے والے کے دماغ سے دنیا داری کی سوچ لگتا ہے بالکل غائب ہو گئی. صرف جلسہ اور بے نفس ہو کر کام کرنا اکثریت کی سوچ ہوتی ہے، یا ان سب کارکنان کی سوچ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. بس یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے جو سوچوں کو ایسے دھارے میں ڈالتا ہو، جو عمل کو بے نفس اور عاجزی عطا کرتا ہو. یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو جس جذبے سے تمام بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی پیدا نہ ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سب کارکنان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہر سوچ سے بالا ہو کر، ہر خواہش سے بالا ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور کام کرنا ہے. During the evening on Friday, Hazur conducted 2 Waqf-e-No classes, one with the Khuddam and the other with Lajna members of the Jamaat. The first class Hazur presided over was with Lajna Waqf-e-No. After recitation of the Holy Quran and Nazm, Hazur welcomed the Lajna members to ask questions. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایک جسم تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ جو روشنی ہے، نور ہے، اس کو تم نے حضرت موسیٰ نے کہا تھا مجھے دکھا دے اپنا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں مجھے دیکھ سکتے. تم نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنا تھوڑا سا جلوہ ڈالوں گا، اگر تم نے یہ دیکھ لیا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. ٹھیک؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس پہاڑ پہ جب ایک کڑک بجلی کی پڑی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اتنا دھماکہ ہوا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری توبہ، میں نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایک نور ہے.
جو ہر جگہ ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے ہیں، اور ساری صفات اس کی ہیں. وہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں تمہاری کینیڈا میں رات ہو رہی ہے، ایشیا میں دن ہو رہا ہے، تو اللہ وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کو ایشیا بھی نظر آ رہا ہے، ویسٹ بھی نظر آ رہا ہے، ہیں، نارتھ پول بھی نظر آ رہا ہے اور ساؤتھ پول بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی طرح. یہ نہیں ہے کہ روشنی جل رہی ہے تو روشنی کے نیچے تھوڑا سا شیڈ ہو جائے تو یہاں اندھیرا ہو اور یہاں روشنی ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ کی روشنی نیچے بھی ہے، اوپر بھی ایک طرح پڑ رہی ہے، دائیں بائیں. یہ اس روشنی کی طرح نہیں جس کے ارد گرد تھوڑا سا شیڈو ہوتا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ ہر دعا مختلف وقتوں میں پسندیدہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ سب سے زیادہ کون سی کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. ویسے تم یہ دعا بھی مانگا اور یہ بھی اچھی دعا ہے، مجھے بھی پسند بھی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جزاک اللہ. The second class was with the Khudam Waqf No. حضور خاکسار کا سوال یہ ہے کہ ایک احمدی وقف نو بچہ کس طرح جماعت کا مفید وجود بن سکتا ہے؟ بڑا رٹ کے آیا تم سوال. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. وقف نو ہو تم. وقف نو کیا مطلب ہے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں وقف کیا تھا پیدائش سے پہلے. ٹھیک. اس لیے کہ جب تم پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس سے پہلے ہی تمہاری اماں نے یہ دعا کی تھی کہ جو بھی کچھ پیدا ہونے والا ہے اس کو میں دین کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں. اور دین کی خدمت کس طرح ہوتی ہے؟ ٹھیک. دین کی خدمت تو تبھی ہو سکتی ہے جب دین جانتے ہو. ٹھیک. اور دین کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلمان. اور ایک مسلمان کے لیے دین کی گائیڈ لائن کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک وقف نو کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک خدا ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے اور جس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو. تو ایک وقف نو بچے کو، ایک نوجوان کو، ایک وقف زندگی کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد نمازیں، اور نمازوں کا حق ادا کرو. پھر اگر نفل پڑھ سکو تو زائد بات نہیں، نفل بھی پڑھو. ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی عطا کرے اور اس کے حکموں پر چلنے کی توفیق بھی دے. اور اس کے حکموں پر چلنا کیا؟ جیسے تم نے بتایا کہ قرآن کریم کی ہماری ایک پوری گائیڈنس مل جاتی ہے نا اس میں سے، تو اور اس میں حکم ہے بہت سارے. ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا کہ جب آپ گھانا گئے تھے تو آپ کو کتنی مشکلات پیش آئی تھی اور وہاں پہ کتنے احمدی ہو گئے ہیں اب تک؟ بیٹھو. جزاک اللہ. مشکلات میں نے تو وقف کیا تھا، مشکلات کیسی؟ میں نے تو وقف کر کے گیا تھا، مجھے مشکلات کا کیا؟ یعنی کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملتا. نہیں تھا تو ٹھیک ہے، پر مجھے مشکل تو نہیں لگی تھی. مجھے تو کوئی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ مشکل ہے. مشکل تو وہ ہوتی ہے یہ پیش آئی جب انسان سوچے کہ یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. پانی اگر نہیں تھا تو میں اپنے اس پہ لے کے پک اپ پہ اپنی ڈرم رکھ کے لے جاتا تھا اور کسی گندے پونڈ سے پانی بھر کے لے آتا تھا، گھر آ کے صاف کر لیتا تھا. تو مشکل کیا تھی؟ یا بعض دفعہ وہاں لیبر ملتی تھی، وہ پانی خود ہی ڈال جاتے تھے آ کے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو وقف میں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو مشکل نہیں کہتے، اس کے لیے تیار ہو کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب زندگی وقف کی ہو تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. جہاں یہ سوچا وہاں وقف کی روح ختم ہو جاتی ہے.
The fortunate Waqfino in both classes were given gifts from Hazrat Amirul Momineen, a chocolate and a pen. As the weekend approached, Hazrat Amirul Momineen traveled to Ottawa through the city of Kingston, Ontario. Hazur and his entourage left Peace Village on Saturday, October 15th, around 11:15 a.m. Several members of the Jamaat waited outside Hazur's residence in order to wish him well on his travels. The Beit al-Nasir Mosque was purchased in 2010 for approximately 650,000 Canadian dollars. The building is situated on 6.59 acres of land. Previously an elementary school, the building was renovated. The complex includes a library, a gym, and a kitchen facility. ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फांद कर दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फांद कर गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए Arriving at Beit al-Nasir Mosque at 7:50 p.m., Huzur was greeted by many members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Several ladies stood in the cold to greet their dear Hazrat Amir al-Momineen. Huzur made sure to greet them, walking to the end of the lane before entering the mosque. उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ As it was Hazrat Amirul Momineen's first visit to Beit al-Nasir Mosque, Huzur inspected the adjacent halls before leading Maghrib and Isha prayers. सुहेब से कोई अर्ज़े बिलाल से अर्ज़े सुहेब से कोई अर्ज़े बिलाल से देखो तो रंगा रंग के परवाने आ गए देखो तो रंगा रंग के परवाने आ गए ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए On Sunday, October 16th, several members of the local Ahmadi Jamaat in Ottawa were able to have their mulaqat with Huzur. Later that evening, Huzur conducted the Ameen of several children who had completed the Holy Quran. Known as the political and cultural heart of the city, Parliament Hill is in an area of land located on the southern banks of the Ottawa River in downtown Ottawa. The Parliament buildings, a collection of Gothic-style structures, directly overlook the river. The 53-bell carillon on the Peace Tower marks each quarter hour. The center block contains the Senate and Commons chambers, with the Library of the Parliament at the building's rear.
The east and the west blocks each contain ministers' and senators' offices, as well as meeting rooms and other administrative spaces. It is within these buildings that government officials conduct day-to-day business of running the country. The seat of Canada's federal government, Parliament Hill, is one of the most visited attractions in Ottawa. At present, there are 334 members of Parliament who represent districts all across Canada. Including the Prime Minister, there are 30 ministers who are part of the federal government, with roles such as Minister of Agriculture and Agri-Food and Minister of Foreign Affairs. Aside from the federal cabinet, there are 105 senators appointed by the Governor-General on the advice of the Prime Minister. Alongside the House of Commons, the Senate's role is to approve any piece of government legislation for it to become official law. In the early morning, excitement could be felt as members of the Jamaat waited for Huzur's arrival at Parliament Hill. Arriving at around 10:30 a.m., Huzur was welcomed by Judy Sugro, Member of Parliament for Liberals, the ruling party of Canada. Even the sun is shining for your visit today. Knowing that Hazrat Amirul Momineen was visiting Parliament Hill, several members of Parliament came to meet with Huzur. दुनिया बगोश होश सुने तेरी बात को दुनिया बगोश होश सुने तेरी बात को उतरे दिलों में तेरी नसीहत खुदा करे उतरे दिलों में तेरी नसीहत खुदा करे तेरा सफ़र हो बासे रहमत खुदा करे रग़बत दिलों में पैदा हो इस्लाम की तरफ रग़बत दिलों में पैदा हो इस्लाम की तरफ देखे फलक ये शाने Hazrat Amirul Momineen led Zuhr and Asr prayers within one of the halls in the Parliament building. आहत खुदा करे तेरा सफ़र हो बासे रहमत खुदा करे दुनिया. Later, Huzur was given an extended tour of Parliament Hill and its surrounding grounds. दुनिया सिमट के आए यूं कदमों तले तेरे जाहिर हो तुझसे ऐसी करामत खुदा करे जाहिर हो तुझसे ऐसी करामत खुदा I would like to draw to the presence of honorable members the presence in the gallery of His Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. This will conclude question period for today. तेरा सफ़र हो बासे रहमत खुदा करे फतह हो ज़फ़र से तेरा अलम सर बुलंद हो फतह हो ज़फ़र से तेरा अलम सर बुलंद हो हर गाम पर मिले तुम्हें रिफ़अत
खुदा करे हर गाम पर मिले तुम्हें रिफ़अत खुदा करे तेरा सफ़र हो बाइसे रहमत खुदा करे तुम हो खुदा के साथ. Hazrat Amir al-Mu'mineen was also shown the Centennial Flame. The Centennial Flame was initially lit on the eve of 1967 by former Prime Minister Lester B. Pearson. Occupying the forecourt of Parliament Hill, the flame is located within the center of the monument and burns natural gas, allowing it to burn through harsh Canadian winters. खुदा करे हर दम नसीब अपनी मायत. Later in the afternoon, Hazur met with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, the eldest son of former Prime Minister, the late Pierre Elliott Trudeau. रहमत खुदा करे. Pleasure to welcome His Holiness to Ottawa. The last time we met was a number of years ago, and I didn't yet occupy this office, but we had wonderful conversations, as we will this time, about the Ahmadi community and the challenges they face and the opportunities to work together on promoting love for all and hatred for none. Thank you. Prime Minister Trudeau thanked Hazur for visiting and discussed promoting peace and respect throughout the world. So again, what a pleasure it is to welcome you, Your Holiness, to Ottawa. An opportunity to discuss the many challenges facing the Ahmadiyya Muslim community, but also the opportunities that we have to work together on shared goals and challenges, promoting peace and respect in the world, encouraging people to see that different points of view and different perspectives can and must be a source of strength and not a source of weakness. And an opportunity also to celebrate the extraordinary contributions that the Ahmadiyya community has made across Canada, both in building strong communities and demonstrating the openness and the welcoming nature, including the Syrian refugees, that is so dear to us in Canada and to your community. It's a wonderful partnership that we can highlight and an example, I think, to the world. So it's a pleasure to meet with you to discuss all this. Thank you very much. And thank you for your kind gesture for receiving me here. And I also thank you for quite a number of Ahmadi Syrian refugees who have come here, apart from those who came from Pakistan after the incident of 2010, where almost 100 of these were caged, caged in the mosque, 2 mosques. So I also thank you to the Canadian government, especially you, standing the help for absorbing them into your country. Thank you. What's the change in here? How much is that? As part of this historic visit, which coincides with the 50th anniversary of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Canada, Hazrat Amir al-Mu'mineen delivered a keynote address at a reception in his honor at Parliament Hill. This event was attended by members of Parliament, ministers, senators, ambassadors, and many other dignitaries. It was also broadcast live on MTA International and streamed online. In his address, Hazur spoke to the audience about the condition of the world and how it is on the brink of a catastrophe. It is the task of the government and the parliamentarians as guardians of their nations to legislate in a way that gives rights to their citizens rather than take their rights away.
This should be done across the board, indiscriminately, so that the rights of all people, whether they be Muslims, Christians, Jews, Hindus, Sikhs, or the people of any other belief, including those who are not religious, are upheld and guaranteed at all times. Canada's decision not to take part in the Iraq war as the right one. And I also agree with your government's decision to halt its airstrikes in Syria until the circumstances of that particular conflict and the means to resolve it become much clearer. At a broader level, the United Nations must also play its role in establishing peace in the world, unencumbered by politics, injustice, or favoritism. Later, Hazur was presented with a copy of the Canadian Charter of Rights and Freedoms signed by the Prime Minister, by the Honourable Judy Segreau, Member of Parliament for the Humber River Black Creek area, and also Chair of the Ahmadiyya Friendship Association. A special day for everyone involved. Ministers and government officials posted pictures of their meeting Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, on social media. In fact, the excitement of being in the presence of Hazrat Amirul Mu'mineen was seen on Twitter, and Hazrat Mirza Masroor Ahmed, may Allah be his helper, trending on the social media site. This splendid community that we have in front of us is a fine example of what religion can do to human beings, and it brings the best out of us. What I'm hearing from His Holiness is this message of peace and bringing people together in the respect of our religious belief, our freedom of expression, and in embracing those diversity all around the world. And I'm happy that he's going there to share those messages to all of us. And I know in my own community we have an Ahmadiyya mosque who regularly has interfaith community meals so that leaders from multi-faiths and leaders from the community and from the nonprofit sector get together and have a meal and learn from each other and really get to know each other, and it has transformed our community. Well, I think it's the overall optimism he has towards the goal of a better world, towards peace, despite, as I said, a very sober assessment of the state of the world today and the increasing intensity of violence and warfare. His ultimate message, I think, was one that was very encouraging. I think it's frankly, the only sane message that's out there at all. When you talk about the simple 6 words, love for all, hatred for none. And if we could get other countries and other organizations and other religions to adopt those same 6 words, right, and start looking at each other and thinking of those 6 words rather than thinking negative that they tend to, I think it could do an enormous good in the world. The community is my family, as most recently with you on Thanksgiving. To have time with His Holiness was humbling, overwhelming, and I got to hear his speech, and then we talked afterwards, and he taught me so many lessons, and the one particularly I take to heart, once a friend, always a friend. On Tuesday, October 18th, Hazrat Amirul Mu'mineen met with a reporter from press. Hazrat Khalifatul Masih's stay in Ottawa had come to a conclusion. After leading the Zohar and Asr prayers, Hazur led a silent prayer before departing for Peace Village. Join us next week for the next episode highlighting week 4 of Hazur's 6-week visit to the North American country. शरीयत जिंदाबाद अहमदियत 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदा ओ पायंदाबाद जिंदाबाद ओ जिंदाबाद जिंदा ओ पायंदाबाद